بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے جس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ صبر تو تبھی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں بہتر ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ وہ تو الودود ہے، یعنی کہ محبت کرنے والا ہے۔ جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں تب وہ تمہیں اپنی محبت کی آغوش میں سما لیتا ہے۔ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین، سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی قدرت پر یقین۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے کہ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے۔ جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، اور جب تم روتے ہو اور کوئی نہیں سنتا، جب تم پکارتے ہو کوئی نہیں پلٹتے، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مدد مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ تمہیں دکھا سکے جو تم نہیں بدل سکتے وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ کچھ چیزیں اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تمہیں بس خاموشی سے اس کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ جب انسان سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پیار سے اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کو حال دل سناتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے، اور اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز کر تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پر ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھے تھے، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنے ایک معجزے ناممکن سے ممکن سے تعارف کروا دیتا ہے۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن سوچا ہے جو وہ چیز تمہیں دے گا تو اس کی کتنی خوشی ہوگی۔ صبر رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم کس کرب سے گزرے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری ہر دبی سرگوشی کو، وہ تمہارے حال سے غافل نہیں۔ یہ مشکل وقت تمہیں اللہ سے ملانے لایا ہے، اللہ تمہیں یہاں تک لایا ہے تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، تمہیں لوگوں سے نکال کر خود تک کا وسیلہ بنایا ہے تاکہ تم اس کے ہو جاؤ۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اللہ کے لیے ہر چیز پر صبر کرتے رہو۔ جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے وہ چیز اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے تمہارا صبر آزماتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک دفعہ وہ تمہارے صبر سے وہ راستے کھول دے گا جو اب تک بند ہیں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا اور صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن ہر یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ خوبصورت کہانیاں یوں ہی حقیقت نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل، دعا اور بے مثال ہوتی ہیں۔ آسمانوں سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف، غم اور دکھ مٹا
جاتا ہے۔ ان لوگوں کی جو دعا تہجد میں مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کے تحفے سنگ ضرور لاتی ہیں۔ تہجد تو وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد کوئی زخم نہیں لگتا۔ تہجد کی دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، اور جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے کھولے غالبیت کے در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کائنات کی ہر چیز بس اس کے ایک کن کی منتظر ہوتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اگر مجھ سے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر اور اس کے فیصلوں پر اس کی رحمت اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تمہاری تڑپ ہی لاتی ہے ہمیں اللہ کی طرف، پھر اس تڑپ کے بعد اللہ در کھولتا ہے معجزوں کے۔